हर शनिचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, कारवानी शऊर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। ये बताने की तो अब ज़रूरत नहीं है कि शऊर ही वो शय है जो इंसान को इंसान से अलग रखती है, इंसान को हैवान से मुतमय्यज़ करती है, आदमी को इंसान के दर्जे पे और फिर इंसान को आला मर्तबों पर फाइज कराती है। अगर शऊर ने इंसान का साथ न दिया होता और अगर इंसान ने शऊर से काम न लिया होता तो शायद तरक्की की कितनी मंजिलें हमने आज तक तय ही न की होती। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ साहिबानी शऊर का सिलसिला रवां दवा है और शऊर की अमानतदारी, शऊर से हासिल करदा कारनामों की अमानतदारी इस तरह से उर्दू वालों ने की है कि ये चिराग हमेशा इस कदर रोशन रहा है कि कई आफताब इसके सामने मांद पड़ गए हैं। इस प्रोग्राम में आज मेरे साथ जो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करेंगी वह हैं डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा, कलकत्ते से तशरीफ़ लाई हैं, उर्दू की खिदमत करती हैं और उर्दू का दर्स भी देती हैं। और उर्दू का मामला ये है कि जहाँ इसमें कश्मीर के पहाड़ों की ठंडक है, कश्मीर के पहाड़ों का जलाल है, उसके वहाँ के फूलों का जमाल है, इसी तरह से दक्कन की हवाएं भी, दक्कन के मुअत्तर फूल भी इसको किसी न किसी तरह से इसकी आबियारी में अपना हिस्सा अदा करते रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के लिए हमने जिस इंतखाब से काम लिया है, जिस मेहमान का इंतखाब किया है, वो हैं महजबीन नज्म गज़ाल। आपका ताल्लुक़ मैसूर से है, आप की ज़बान जो है तो उर्दू, लेकिन दक्कन की उर्दू जो है वो अपना एक मज़ा देती है और दक्कन ने उर्दू में ज़ाहिर के पहले से ही कितने कारनामे अंजाम दिए हैं और हमें न सिर्फ राह दिखाई है बल्कि बाज़ाब्ता रहनुमाई की है। आप मैसूर में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं, दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप उर्दू की कौन सी खिदमत अंजाम दे रही हैं? जी, वैसे तो यूनिवर्सिटी में मेरी सर्विस का आगाज़ हुआ उर्दू शोबे में। यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, महाराजा कॉलेज और युवराजा कॉलेज। तो पहले तो युवराजा कॉलेज में मेरा तकर्रुर हुआ, फिर उसके बाद प्रमोशन पे महाराजा कॉलेज में सदर शोबे उर्दू रही। फिर हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से युवराजा कॉलेज में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद अभी मैं फ़ाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फ़ाइन आर्ट्स में। तो उर्दू के लिए वैसे तो मैंने अफसाना निगारी से आगाज़ किया तालिब इल्मी के दौर में। जब मैं बीएससी कर रही थी केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी में, तो उन्हीं दिनों उर्दू लैंग्वेज के तौर पे चूँकि मैं पढ़ती थी तो मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और हमेशा उर्दू के मुकाबलों में अव्वल आती रही। फिर उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई उर्दू से। अफसाना निगारी मैंने शुरू की तो उसकी काफ़ी तारीफ़ें हुई। उसके बाद फिर शेर भी कहने लगी। तो इस तरह से उर्दू से मैं जुड़ती गई और फिर मैंने सोचा कि मुझे उर्दू में एमए करना चाहिए। अच्छा। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज़ूलॉजी था, एमएससी करने वाली थी मैं उसमें, मगर फिर मैं उर्दू की तरफ आ गई। उर्दू अदब में एमए किया और रियासत भर में अव्वल आई। फिर उसके बाद बस उर्दू ही का सिलसिला। लेकिन जब आप अफसाने लिख रही थी और अफसाने ने आपको एक मकाम भी दे दिया था, जी, फिर आप शायरी की तरफ आपकी दिलचस्पी, आपकी रुझान की क्या वजह थी? जी, मेरे
नाना जो हैं वो उर्दू के मुमताज़ शायर रहे हैं अपनी रियासत के, जी तो असातिज़ा में उनका शुमार होता था। मैं बचपन से देखा करती थी कि वो अपना कलाम घर पे भी सुनाया करते थे और फिर उसके अलावा वो मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे, वो शिरकत करते थे। तो इस तरह उर्दू शायरी से भी मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। आपने अपने नाना का नाम नहीं बताया? जी, हज़रत ज़मीर आकिल शाही साहब हैं, जिनके आबा व अजदाद टीपू सुल्तान शहीद के पीर मुर्शद रहे हैं। जी जी। और शायरी में आपने अपना तखल्लुस क्या रखा है? जी, वैसे तो नज़्म और गज़ल दोनों ही मैंने इस्तेमाल किए हैं। वैसे कभी कभी किसी गज़ल में, जिस तरह परवीन शाकिर की अक्सर गज़लों में तखल्लुस नहीं पाया जाता, जी जी। तो मेरे यहाँ भी कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ तखल्लुस, कभी नहीं। अच्छा, गज़ल तखल्लुस रखने की वजह? गज़ल वैसे कहा जाए तो तखल्लुस नहीं है मेरा, नज़्म तखल्लुस है, गज़ल उर्फियत जी रही है। तो अलीगढ़ में रिफ्रेशर कोर्स के दिनों में मेरी सहेलियों ने मुझे जो है उस नाम से पुकारना शुरू किया था। मेरी की निस्बत से आपको एक एजाज़ मिला है, वो सफ़ीर उर्दू, यानी जी। उसमें कौन सा काम आपका सामने आया जिसकी वजह से वो? जी जी जी। वैसे उसके अलावा भी एक और जी। अवार्ड दिया गया मुझे मजमूई खिदमात के लिए, जी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक अवार्ड। जी। तो ये सब जो है, मैं चूँकि शब रोज़ उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के काम के सिलसिले में जुड़ी रहती हूँ। सफ़र बहुत किए हैं मैंने, इसीलिए जी। सफ़ीर उर्दू। जी। इसीलिए सफ़र बहुत ज़्यादा किए हैं, हिंदुस्तान भर में भी, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर, जी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जी, पढ़ते रहते हैं लोग। और फिर उसके अलावा बैरूनी ममालिक भी बहुत सफ़र किए और उर्दू की कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में, चंद मुशायरों में भी हिस्सा लिया। जैसे कि चाइना वगैरह में एक मल्टीलिंगुअल मुशायरा था, जी। तो उसमें मुझे उर्दू की गज़ल के साथ साथ या उर्दू की नज़म के साथ उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी पढ़ना पड़ा था। अरे तो तर्जुमा आपने खुद किया था या किसी और ने किया? जी जी, मैंने ही किया अच्छा, था। खुद ही किया। जी, उसके अलावा भी दूसरी जगह उज़्बेकिस्तान है या फिर खलीजी ममालिक हैं, जी। फिर टर्की, मिस्र, तो काफ़ी सफ़र किए। और उर्दू के सिलसिले में मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि कोई भी काम हो उर्दू का, उसके लिए मैं जो है हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन आज़ुद्दा साहब, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि हमारी गुफ्तगू किसी भी मेहमान से रही हो, जी। कहीं ना कहीं कश्मीर आ ही जाता है। इन्होंने कृष्णचंद की हाँ, बात की, जी, हाँ, अपने जी, पीएचडी की मैंने थीसिस खुद भी बीवी उन्होंने की बात की, कश्मीर का लेकिन सफ़र मुझे किया कहीं है। ना कहीं ऐसा, कहीं कहीं थोड़ी सी मुझे जलन होने लगती है कि बार बार ये कश्मीर और आज़ुर्दा साहबी क्यों आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम जिस शायर की गज़ल जी। सुनाएंगे, दक्कन से ताल्लुक़ रखने जी, वाली जी। हमारी मेहमान है, जी। इसलिए क्यों ना हम हमारी मेहमान को वली की गज़ल जी, सुनाएं। बहुत अच्छे। तो वली दगनी कहा जाता था, जी, वली जी। गुजराती कहा जाता है, और बहरहाल उनका ताल्लुक जी, जी। उस इलाके से है। बहुत उम्दा, हम नाजरीन को वली की गज़ल सुनाते हैं। सजन तुम मुख सती खोलो, सजन तुम मुख सती खोलो, आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो, आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो। आया निखत की गर्मी, सौ पसीना जब जन खंदा पर, कि ज्यों हमसे निकसती है, कि ज्यों हमसे निकसती है। शराब आहिस्ता
मुखसती खोलो। بہت اچھی غزل، کیا بہت عمدہ، اور بہت کیا عمدہ۔ آواز اور پھر ارے وہ اصل میں یہ ولی کا مزاج جو تھا جی جی وہ غزل کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ وجبی صاحبہ بڑا ایک نازک سا سوال ہے، آپ نے ملک میں بیرون ملک میں بہت سے مشاعروں میں شرکت کی ہیں، ہے نا، شعراء حضرات بڑے نسائی نسوانیت کی اور اس کی بات آ رہی ہے تو اس میں شعراء حضرات بھی رہتے ہیں اور شاعرات بھی رہتی ہیں، تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعرات کے کلام کو نہ کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی اثر آفرینی کو مانا جاتا ہے، نہ ان کے موضوعات پر خاص توجہ دی جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا یا کبھی آپ کو ایسا لگا کہ مشاعروں میں شاعرات جو ہیں وہ ایک جسٹ شو پیس کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں؟ جی ہاں، ویسے مشاعروں کا جہاں تک، مشاعروں کے علاوہ میں نے سیمیناروں اور کانفرنسوں میں بھی کافی شرکت کی ہے، اور مشاعروں کا جہاں تک ذکر ہے، مشاعروں میں عام طور پہ میں نے سنجیدہ مشاعروں میں زیادہ شرکت کی ہے۔ عام مشاعرے جسے آپ پبلک مشاعرہ کہہ لیجئے یا کمرشیل مشاعرہ، تو اس طرح کے مشاعروں میں نے زیادہ شرکت نہیں کی ہے، جہاں صرف ترنم کو اہمیت دی جاتی ہے، یا پھر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی کمسن لڑکی کو بس ایک ڈال کے طور پر، ایک شو پیس کے طور پہ جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ نہیں، آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ جی، میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ مشاعروں کے معیار کو بلند کرنا چاہیے۔ تو آج کل تو مشاعروں کا حال جو ہے بہت ہی خراب ہونے لگا ہے، تو سامعین کے ذوق کو کسی طرح بدلنا چاہیے۔
آپ لوگ کاروان شعور اس کا آغاز آپ نے کیا ہے، تو اس میں میری ایک چھوٹی سی درخواست یا التجا کہہ لیجئے یہ بھی ہے کہ سامعین کے ذوق کو اس کو جو ہے معیاری بنانے کے لیے، کسی بھی طرح نکھارنے کے لیے اس طرف بھی کوئی قدم لیکن اٹھائیے. یہ کام شعرا کریں گے کہ ہم کریں گے؟ سبھی کو کرنا ہے، سبھی کو مل کر کرنا ہے جی. ورنہ مشاعروں میں آج کل اداکاری زیادہ ہونے لگی ہے، آپ دیکھتے ہیں، یا پھر جو ہے سامعین بھی اسی طرح کے بالکل ہی جو ہے اس طرح کے شعراء کو زیادہ داد و تحسین سے نوازتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے جو ہے سامعین کے جذبات سے بھی وہ کھیلتے ہیں. لیکن مشاعرہ تو ہے ہی پرفارمنگ آرٹ. پرفارمنگ آرٹ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معیار کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے. جی گفتگو طویل ہو رہی ہے لیکن آپ کا کلام ضرور سنیں گے. آپ اپنا کلام ہمیں سنائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں تاکہ آپ کی نظم اور غزال کھل کر ہمارے سامنے آئے. پہلے تو میں 2 شعر سنانا چاہوں گی کہ میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، اردو کا عشق رو کہ زنجیر کی طرح. میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح، اردو کا عشق رو کہ زنجیر کی طرح. اور اس کے لیے اس کو بھی تو رانجھا بننا پڑے گا. ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی طرح. ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں، میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی طرح. ایک اور شعر ہے کہ بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، چلو ایک الزام تم پر دھروں گی. بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں، چلو ایک الزام تم پر دھروں گی. ایک اور غزل کے چند شعر مطلع ہوا ہے مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت. مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت، وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت. میں ریت ریت چلی آب لوں کے ساتھ یہاں، میں ریت ریت چلی آب لوں کے ساتھ یہاں، جو زندگی ملی وہ تھی سراب کی صورت. جو زندگی ملی وہ تھی سراب کی صورت. نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، پڑا تھا در پہ جو خانہ خراب کی صورت. نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی، پڑا تھا در پہ جو خانہ خراب کی صورت. جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ، جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ، جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ، بنا کے آیا تھا عزت مآب کی صورت. بنا کے آیا تھا عزت مآب کی صورت. ایک معمولی سا شعر اس میں یہ ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے. زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے، گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی صورت. گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی صورت. زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے، ثواب گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی صورت. 21ویں صدی کی زندگی کا ترجمان یہ شعر، نہ ایک پل ہے میرا اور نہ ایک پل تیرا، نہ ایک پل ہے میرا اور نہ ایک پل تیرا، مشینی زیست ہے ہر پل عذاب کی صورت. مشینی زیست ہے ہر پل عذاب کی صورت. آج کی زندگی کا ہے. اور یہ شعر کافی پسند کیا جاتا ہے. عرض کیا ہے کہ نہ پڑھ سکا کوئی ہر حرف آپ دیدہ ہے، نہ پڑھ سکا کوئی ہر حرف آپ دیدہ ہے، کھلی پڑی ہوں میں گرچہ کتاب کی صورت. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا ہے کہ جب کوئی خاتون شعر کہنے لگتی ہے جی
تو پھر وہ اس کے ساتھ زیادتیاں گھر ہی سے شروع ہوتی ہیں. اچھا. تو آپ نے کبھی کوئی ایسا یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی رکاوٹ بنا یا آپ کو وقت نہیں ملا گھر کی ذمہ داریوں سے؟ پھر آج کل کا دور جو ہے، جی آج کل تو خاتون کو صرف خاتون خانہ نہیں رہنا ہے بلکہ اس کو کام کرنا ہے، کمانا ہے. جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنا وقت ملے اور پھر اس پر بھی لوگ یہ کہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں کہتی ہیں؟ جی. تو آپ نے کبھی ایسا فیس کیا جی نہیں، اس معاملے میں میں بہت خوش نصیب رہی ہوں. اپنے نانا کی وجہ سے؟ نانا ہی کی وجہ سے نہیں، ایک تو ہمارے یہاں بہت زیادہ روشن خیالی رہی ہے. جی پھر اس کے بعد جو میرے رفیق حیات بنے ناصر صاحب، تو وہ بھی انہوں نے کافی تعاون کیا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کا تعاون میرے بہت ساتھ کوآپریٹ رہتا ہے. کیا ہے، میں بہت نے زیادہ، دیکھا ہے، میں نے بہت دیکھا ہے زیادہ. اکثر موقعوں پر. جی وہ بھی اور ان کے ہمارا ساتھ رہتے اکلوتا ہیں. بیٹا ساحل، دونوں ہی کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے. تو والدین کی طرف سے تو تھا ہی پہلے ہی سے، خاندان کی طرف سے. جی تو اب بھی جو ہے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ مجھے نہیں رہی ہے. لیکن ابھی تو آپ پرنسپل بن چکی ہیں، جی. ایڈمنسٹریشن سے جڑ چکی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو یہ تخلیقی سفر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. گھر کے سپورٹ کے باوجود؟ اس لیے کہ پرنسپلشپ کو ایک طرح سے میں نے چیلنج کی طرح ایکسیپٹ کیا ہے. جی. میرا میلان اس طرف نہیں تھا، میں اسی میں کریٹیو ورک میں، اسی میں اردو شعر و ادب ہی میں زیادہ خوش رہا کرتی تھی. مگر جب پروموشن کے ساتھ یہ کام مجھے، یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو اس کو نبھانے میں بھی کافی میں اس کے لیے اپنا وقت صرف کر رہی ہوں. صبح سے شام بلکہ رات تک میں وہاں ایڈمنسٹریشن میں مصروف رہ رہی ہوں، اپنے کام کو انجوائے بھی کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو مس کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح میں کچھ ٹائم تو اردو ادب کے لیے نکال ہی رہی ہوں. جی. لیکن اب اس سے یہ بھی تو ہوگا کہ آپ کے کالج میں بھی اب فنکشنز ہوں گے، باہر سے لوگ آئیں گے، چرچا رہے گا اور اسٹوڈنٹس کی تربیت ہوگی اور وہ بھی شعر و ادب کی طرف. جی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا کالج عام سا کالج نہیں ہے، مطلب عام موضوع اور یہ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں یا آپشنلز اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ بہت خاص طرح کا کالج ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ فائن آرٹس کا ہے. تو فنون لطیفہ آپ جانتے ہیں کہ ادب تو اسی میں آتا ہے. تو اس وجہ سے بھی میں کافی وہاں خوش ہوں. آپ فائن آرٹس کی پرنسپل ہیں، سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور اردو سے جڑی ہیں، تو ٹیکنالوجی سے آپ کا کچھ تعلق ہے؟ جی. ٹیکنالوجی پر آپ کی تخلیق کا کچھ؟ جی. انٹرنیٹ میں بھی میں کافی میں نے اپنے شعر و ادب کو پیش کیا ہے. اور فیس بک پہ کافی جو ہے، ویسے تو فیس بک میں عام طور پہ عوام جو ہے اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی میں خوش نصیب رہی ہوں کہ خواص نے بھی، خاص سنجیدہ شعراء اور ادبا نے بھی میری کافی وہاں ستائش کی ہے. اور مسلسل میں وہاں اپنے افسانے، نظمیں، غزلیں وغیرہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں. اچھا جی. نہیں تو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے آنا وہ کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ سوالات کا سلسلہ رہتا ہے، پھر جواب در جواب، اور یہ پھر ایسے پھیلتی ہے ایک نقطے سے، پھر وہ سمجھ لیجیے دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے. اچھا، ابھی کرناٹک میں اردو کی صورتحال کیا ہے؟ کرناٹک میں اردو کی صورتحال ویسے اتنے ٹھیک ہی ہے. میں بہت زیادہ مطمئن تو نہیں ہوں، مگر مایوس بھی نہیں ہوں. تو وہاں اردو اکیڈمی بھی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اردو اکیڈمی بھی برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہے اس سلسلے میں. مشاعرے، سیمینار، کانفرنس یا پھر دوسرے جو ہے تعلیمی اداروں کی اس کی جو ہے مدد یا کسی بھی طرح سے جو ہے مختلف صورتوں کے ساتھ اردو کے فروغ میں وہاں کام ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں. جی. یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا بہت سے اداروں سے جڑی ہوئی ہیں. جی. سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ہے، جہاں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کا بھی کافی کام ہوتا ہے. نیشنل ٹرانسلیشن مشن کا کام ہوتا ہے، نیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن کا کام ہوتا ہے، اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں. جی. آزردہ صاحب، ہمیں مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات کر کے، سے گفتگو کر کے تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا. کھل کر گفتگو ہوئی، آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ کے نسائی لب و لہجے کے بارے میں. تو ناظرین، ہماری مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات تو یہیں تک رہے گی، لیکن آپ کو ان کی ایک غزل سنائیں گے ساز کے ساتھ، اور پھر کاروان شعور کے اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.
اپنا کہیں بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا. زخموں سے دل بھرا تھا مگر دل جلا نہ تھا. دل جلا نہ تھا. اپنا کہیں بھی ایسا. اس طرح میرا رشتہ اندھیروں سے جوڑ کر اندھیروں سے اس طرح میرا رشتہ اندھیروں سے جوڑ کر رہبر کی آنکھ سے کوئی آنسو گرا نہ تھا. اپنا کہیں بھی ہر جذبہ ہر صدا مجھے بے جان کیوں لگے. ایسا تو زندگی سے کبھی فاصلہ نہ تھا. اپنا کہیں بھی ایسا. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD